اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام فطرہ 2026 شریعت مقدسہ کے واجبات میں سے ایک زکوٰۃ فطرہ ہے، اور حدیث میں نقل ہوا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے عید فطر کے خطبے میں فرمایا، اپنی زکوٰۃ فطر کو ادا کرو، کیونکہ یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واجب فریضہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نقل ہوا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ روزے کو اسی طرح کامل کرتی ہے جس طرح پیغمبر پر درود نماز کو کامل کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک وکیل سے فرمایا، جاؤ اور میرے تمام اہل و عیال اور تمام غلاموں کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرو، اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے اس کے اٹھائے جانے کا خدشہ ہے۔ راوی نے عرض کیا، اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، موت۔ تو اس بار گندم جو اس وقت مل رہی ہے تقریباً ہر جگہ سے 4,000 کے حساب سے فی من گندم مل سکتی ہے، تو ہم نے اگر گندم کا فطرہ نکالنا ہے تو 3 کلو کی قیمت لگانی ہے، تو اس حساب سے ہمارا حساب 3 کلو گندم یا 300 روپے فی نفر کا بنے گا۔ اور علماء کرام بزرگان ان کی زیادہ یہ ہوتی ہے کوشش کہ بندے گندم کی بجائے آٹے کا حساب لگائیں، تو آٹا بھی تقریباً 4800 فی من سے کے حساب سے مل رہا ہے، تو اگر ہم آٹے کا حساب لگائیں تو تقریباً 120 روپے کلو یہ بنتا ہے، تو اس کا حساب بنے گا 360 روپے۔ اگر آپ گندم کا حساب دینا چاہیں تو تب بھی آپ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، 300 روپے فی نفر کے حساب سے دینے سے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اور بہتر علماء کا جو مشورہ ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے فی نفر کا 360 دے دیں، تو یہ بھی آپ کا جو فطرہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔